بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جعفری آرٹ ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سر اطہر سے گستاخی۔ دوستو، ابن وقیدہ روایت کرتا ہے کہ 11 محرم کی رات سوگ اور عزا کے سیاہ لباس میں ملبوس رہی۔ تمام رات ستارے فرط شرم سے منہ چھپائے رہے، آسمان پر سیاہی پھیلی رہی، خاک اور خون کی بارش ہوتی رہی اور تمام عالم پر ایک گہرا سکوت اور سناٹا چھایا رہا۔ جس وقت گریبان سحر چاک ہوا اور صبح ہوئی تو اس صبح میں بھی تاریکی کا عنصر غالب تھا۔ یہ صبح بھی رات سے کم سیاہ نہیں تھی۔ صبح کے پرندوں نے نوحہ خوانی شروع کی تو ہمیں اندازہ ہوا کہ شاید سورج طلوع ہونے والا ہے، اور یہ سیاہی اور تاریکی مسلسل 3 دن تک دنیا پر چھائی رہی، گویا عذاب الہی کے آثار نمایاں رہے۔ کل میں نے بیان کیا تھا کہ 11 محرم کی صبح کو خولی ملعون بیدار ہوا تو اس نے اپنی بیوی نوار خاتون کو شہید کر کے جبر و ظلم سے امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک سر وصول کیا، پھر اسے ایک تشت میں رکھا اور اس پر نیلے رنگ کا رومال دیا، کیونکہ اس دور میں اہل عرب کے نزدیک نیلا رنگ خوشی کی علامت مانا جاتا تھا۔ یہ ملعون ازل ہاتھ منہ دھو کر فوراً دربار کوفہ کی طرف روانہ ہوا، کیونکہ آج اس ظالم کو انعام ملنے کی امید تھی۔ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا کہ یہ ملعون قصر کے دروازے پر جا پہنچا۔ صاحب ریاض القدس اس کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس وقت صبح کی خون آلودہ شفق میں سورج طلوع ہوا تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے جناب یحییٰ علیہ السلام کا خون آلودہ سر تشت میں پڑا ہو، بلکہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے خود امام مظلوم علیہ السلام کا پاک سر خولی ملعون کے تشت میں پڑا ہو۔ جب خولی ملعون سر عطر لے کر قصر دارالامارہ کے دروازے پر پہنچا تو اس وقت تک دروازے کسی کے لیے نہیں کھلا تھا، اس لیے خولی ملعون سر عطر کو تشت میں لے کر صدر دروازے کے قریب ایک کھجور کے درخت کے سائے میں بیٹھ گیا اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا تاکہ سب سے پہلے وہ ابن زیاد ملعون کو امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے سر عطر کا تحفہ دے سکے اور سب سے زیادہ انعام لے سکے۔ اس کے صبح آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جو ملائن یوم عاشور نماز عصر سے کچھ پہلے کربلا سے امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کا سر عطر لے کر کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تھے، وہ سبھی افراد انعام کے متمنی تھے۔ اس لیے وہ ملعون بھی یہ چاہتا تھا کہ شمر ذوالجوشن ملعون اور اس کے دوسرے ساتھیوں کے دربار میں آنے سے پہلے سر عطر پیش کرے تاکہ انعام اسے ہی ملے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد ملعون شراب کے نشے سے آزاد ہو کر بیدار ہوا تو اس نے نہا دھو کر ناشتہ طلب کیا تو ایک کنیز نے اسے آ کر یہ اطلاع دی کہ خولی ملعون کافی دیر سے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر عطر لے کر قصر دارالامارہ کے دروازے پر انتظار کر رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ ملعون جابر حکمرانوں کی طرح بڑے غرور و تکبر کے ساتھ اپنی بساط پر آ کر بیٹھ گیا، جیسے وہ اپنے وقت کا فرعون یا شداد ہو۔ جب وہ بیٹھ گیا تو اس وقت کئی رؤسائے کوفہ اور قبائل کے سردار جو وہاں موجود تھے اس نے سب کو ناشتے کی دعوت دی۔ جب سب لوگ دسترخوان پر بیٹھ گئے تو ان کے سامنے ناشتہ رکھا گیا۔ اس وقت ابن زیاد ملعون نے حکم دیا کہ اب خولی ملعون سے جا کر کہو کہ وہ امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کا سر پیش کرے۔ اس کے غلام اور کنیزوں نے دوڑ کر خولی ملعون سے سر عطر لیا، اسے دوبارہ ایک قیمتی اور سنہری تشت میں سجایا اور اسے ایک ریشمی رومال سے ڈھانپ کر فرعون کوفہ ابن زیاد ملعون کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جس وقت جناب مختار ابن ابو عبیدہ سقفی سلام اللہ علیہ نے ابو عبید اللہ ابن زیاد ملعون کا منحوس سر جناب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مدینہ بھجوایا، اس وقت امام علیہ الصلوۃ والسلام بھی ناشتہ فرما رہے تھے۔ جو ہی ان کی نگاہ اس ملعون کے منحوس سر پر پڑی تو انہوں نے فوراً سجدہ شکر ادا فرمایا اور یہ بات دہرائی کہ جب اس ملعون کے سامنے ہمارے پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر عطر پیش ہوا تھا تو یہ ملعون بھی ناشتہ کر رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب ملعون کوفہ کے سامنے امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کا سر رکھا گیا تو ساتھ ہی خولی ملعون بھی اندر داخل ہوا اور یہ اشعار پڑھنے لگا، اوفر رکابی فضت و ذہبا انی قتلت الملک المجبا قتل خیر الناس امن و ابا و خیرهم اذا ینسبون النسبا۔ اے ملعون، تو آج ہمیں زانوں تک سیم و زرق میں غرق کر دے، کیونکہ ہم نے کائنات کے عظیم شہنشاہ کو شہید کیا ہے۔
جو تمام انسانیت کے لیے خیر بھی تھے اور پاک والدین کے حوالے سے نجیب الطرفین بھی تھے، نسب کے لحاظ سے جن کا تمام سلسلہ نسبن ذہبن سنہری سلسلہ تھا۔ پھر خولی ملعون نے یہ بکواس کی کہ اے فرعون کوفہ تمہیں مبارک ہو۔ پھر کہنے لگا اے ملعون ازل اب مجھے انعام دو۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہی اشعار مختلف اوقات میں 3 ملائین نے پڑھے تھے۔ سب سے پہلے کربلا میں ابن سعد ملعون کے سامنے امام مظلوم کائنات علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد شمر ملعون نے پڑھے تھے۔ دوبارہ اس موقع پر کوفہ میں خولی ملعون نے ابن زیاد ملعون کے سامنے پڑھے۔ پھر دربار شام میں سنان بن انس ملعون نے یزید ملعون کے سامنے پڑھے تھے۔ یہاں تک تو اس واقعے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر اس سے آگے روایات میں بہت سی نازیبہ باتیں آ جاتی ہیں اور بہت سی گستاخانہ تحریریں کتب میں موجود ہیں جو خود محل نظر آتی ہیں۔ مثلا زید بن ارقم مدنی مزہجی خزرجی کے نام سے مذہوب یہ بیان ہماری کتب میں موجود ہے کہ میں اس وقت ابن زیاد ملعون کے ساتھ ناشتہ کرنے میں مصروف تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ ابن زیاد ملعون نے ایک چھڑی اٹھا کر امام مظلوم علیہ السلام کے دندان مبارک کے ساتھ مس کی اور نعوذ باللہ لب ہائے اتھر کو ہٹا کے کہا کہ آپ کے دندان مبارک کتنے خوبصورت ہیں۔ زید بن ارقم کہتا ہے کہ میں نے اس موقع پر اس ملعون کے سامنے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ میں نے شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لبہائے اطہر کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ بوسہ گائے رسالت ہے، تم فوراً یہاں سے چھڑی ہٹا لو۔ اس واقعہ میں بہت سے اشکال موجود ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہی واقعہ دمشق کے واقعات میں یزید ملعون کے نام سے منسوب ہماری کتب مقاتل میں درج ہے کہ اس ملعون ازل نے یہی گستاخی کی تھی اور یہی فکرے ادا کیے تھے، جس کے بعد وہاں دربار میں موجود ابو بریدہ اسلمی نے اسے روکا تھا اور کہا تھا کہ یہ بوسہ گائے رسالت ہے، چھڑی ہٹا لو۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ زاہد بن ارقم کوفی مزہجی کا واقعہ کربلا سے 1 سال قبل انتقال ہو چکا تھا اور 1 سال پہلے فوت ہونے والے شخص کا اس وقت دربار کوفہ میں موجود ہونا محال ہے۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بوسہ گاہ کا اتنا احترام کرتا ہے، وہ اس پر چھڑی رکھنا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ابن زیاد ملعون کو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت پر نہ تو برا بھلا کہتا ہے اور نہ ہی اس کا عملی بائیکاٹ کرتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھا رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پھر یہ روایت صرف چھڑی مس کرنے کی بات تک محدود نہیں ہے، بلکہ کچھ روایات میں ہے کہ تلوار کے ساتھ اس ملعون ازل نے سر عطر پر وار کیے اور لب ہائے عطر پر خدا نہ کربے ضربیں لگائیں۔ نقل کفر نہ باشد۔ سعید بن معاذ اور عمر ابن سہیل کی روایت میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اس ملعون ازل نے نعوذ باللہ سر عطر پر لاٹھی سے اتنے زیادہ وار کیے کہ نصیب دشمنا آپ کا سر عطر پھٹ گیا اور مغز باہر آ گیا۔ الیاذ باللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک صاحب نے یہ روایت بیان کی ہے کہ ابن زیاد ملعون امام مظلوم علیہ السلام کے سر عطر پر ضربے بھی لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آپ بہت جلد ضعیف ہو گئے۔ یہاں انس بن مالک صحابی کے ساتھ یہ واقعہ منسوب ہے کہ اس نے ابن زیاد ملعون سے کہا میں نے ان سے زیادہ کسی ایک فرد کو بھی شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اور کامل شبیہ ہیں، تم یہ چھڑی فوراً ہٹا لو۔ حالانکہ انس بن مالک جسے صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گردانا جاتا ہے، اس ملعون کا بیٹا سنان بن انس ملعون مولا امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں میں شامل ہے۔ ایسی لاتعداد روایات ہیں کہ جو عباسی دور کی تحریک کے زمانے میں بنائی گئی ہیں۔ البتہ کچھ تاریخی کتب میں ایک ایسا واقعہ لکھا ہوا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ قرین عقل ہے اور میں اس واقعہ کو ان کی شایان شان بھی سمجھتا ہوں۔ اصل واقعہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون جس وقت اپنے ملعین ساتھیوں کے ہمراہ ناشتہ کرنے کے لیے دسترخوان پر بیٹھا تو اس وقت سر عطر اس ملعون کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ ملعون ازل سر عطر کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہا۔ پھر جب یہ ناشتہ کر چکا تو اپنے تخت پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت سر عطر والے تشت کو اٹھا کر اس ملعون کے تخت کے سامنے پڑی ایک میز پر رکھ دیا گیا۔ اس ظالم ازلی نے ایک چھڑی کی مدد سے تشت سے رومال ہٹایا۔ پھر یہ ملعون بے تحاشا ہنسنے لگا۔ یہ اس قدر ہنسا کہ اس کے مکروہ کہکوں سے کسر گونج اٹھا۔
मलाउन अज़ल ने कह लगाते हुए इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम का सर अतर उठा लिया। इसका रुख अक़दस अपनी तरफ फेर कर फिर जोरदार कहका लगाया। ऐन इसी लम्हे में इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोल दी। अल्लाह के मज़हर जलाल की आंखों में जलाल इलाही की सुर्खी दौड़ी और कहार और जब्बार के मज़हर गज़ब ने इंतहाई गज़बनाक अंदाज में इस मलाउन की तरफ निगाह फरमाई। इस नगाए गैस का असर हुआ कि इस मलाउन की रगों में खून मुंजमद होने लगा। यूं महसूस हो रहा था कि जैसे हैबत की वजह से मलाउन के जिस्म का तमाम खून खुश्क हो गया हो और इसके बदन के तमाम आज़ा मुजम्मल हो गए हो। हैबत रबानी और सतूत समदानी इस कदर इस मलाउन पर गालब आई, ये इसके होश उड़ गए, इसके हाथ पांव कांपने लगे। फिर इसमें इतनी जुर्रत ही नहीं रही कि ये निगाह उठा के इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम के चेहरे अक़दस की तरफ देख सकता। इस वक्त इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम का सर अतर इस मलाउन अज़ल ने अपने हाथों में उठा रखा था। इस मलाउन ने कांपते हुए हाथों से सर अतर को फौरन अपनी दाएं रान पर रख दिया, क्योंकि अब इसमें जरा सी हरकत करने की जुर्रत भी बाकी ना रही थी। इस वक्त इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम के सर अतर के हल्के बरीदा से एक खून का एक कतरा टपका और जालिम के कपड़ों पर गिरा, फिर कपड़ों से गुजरकर इसकी रान तक पहुंचा। इसकी रान को अबूर करता हुआ जमीन में जज़ब हो गया। इस वक्त इस मलाउन अज़ल ने गला फाड़ कर एक दिल दोस्त चीख मारी और फिर चीखता ही चला गया। इस मलाउन की चीखों से दरबार गूंजने लगा। यूं महसूस हो रहा था जैसे मलाउन को इस दुनिया में जहन्नम में डाल दिया गया। इस मलाउन ने फौरन सर अतर को उठाकर तश्त में रख लिया। यहाँ यह भी अर्ज करता चलूं कि इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम के खून का एक कतरा इब्न ज़ियाद मलाउन की रान पर जिस जगह गिरा था वहां एक मुस्तकिल नासूर बन गया था और इस नासूर से इस कदर बदबू उठती थी कि कोई शख्स इसके करीब नहीं बैठ सकता था। इसलिए यह मलाउन हमेशा कस्तूरी अपने पास रखता था और कपास का एक फंपा कस्तूरी में भगोकर रान के इस नासूर पर रखता था ताकि बदबू का एहसास कम से कम हो। और ये जालिम सारी जिंदगी रान के इस नासूर की तकलीफ और बदबू की वजह से जलील होता रहा था। जिस वक्त इब्न ज़ियाद मलाउन के लश्कर से जनाब मुख्तियार सख्फी सलामुल्लाह अलैहा के लश्कर की जंग हुई तो ये जंग रात के तक जारी रही थी। रात ही को इब्न ज़ियाद मलाउन दौरान जंग फिन्नार हो गया, इसलिए किसी को खबर ना हो सकी थी कि मलाउन की लाश कहाँ है। फिर किसी ने बताया कि फलां जगह से लाश में कस्तूरी की खुशबू आ रही है। ये बात सुनते ही जनाब मुख्तियार सलामुल्लाह अलैह ने फरमाया कि लाजमन ये इब्न ज़ियाद मलाउन की लाश होगी, क्योंकि वो हमेशा कस्तूरी अपने पास रखता था। आपके फौजी जवान कस्तूरी की इस खुशबू का तयन करते हुए अंधेरे में इस मलाउन अज़ल की लाश तक पहुंचे। वहां जाकर इसे पहचाना और देखा तो ये कमीना जहन्नम रसीद हो चुका था। फिर इसका सर काट कर मदीना रवाना किया गया था। हाँ तो दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि जिस वक्त खून ना हक का एक कतरा इब्न ज़ियाद मलाउन की रान को जख्मी करता हुआ जमीन में जज़ब हुआ तो इसने घबरा कर सर अतर फौरन तश्त में रख दिया। काफी देर था कि यह अजियत में मुब्तला रहते हुए चीखता रहा। फिर इस मलाउन ने हुक्म दिया कि यह सर पाक खौली मलाउन के हवाले कर दिया जाए और जब पाक काफिला तस्लीम और रजा मेरे दरमियान में आए तो खौली मलाउन ये सर अतर साथ ले आए, मैं फिर इसे इनाम दूंगा। हुक्म देकर यह मलाउन कराता हुआ अपने महल में दाखिल हुआ। फिर तमाम रात ये मलाउन सो नहीं सका, बल्कि बिस्तर पर तड़पता रहा। जख्म की जलन मुसलसल इसे तड़पाती रही। यही वजह थी कि 12 मुहर्रम के दिन जिस वक्त कारवान तस्लीम और रजा कूफा पहुंचा तो इसे दरबार में नहीं लाया जा सका, बल्कि 13 मुहर्रम के दिन दरबार में बुलाया गया था। और इस अरसा के दौरान ये मलाउन अज़ल अपना इलाज करवाता रहा, मगर इज़ाब इलाही दवाओं से तो नहीं टाला जा सकता था। कहने का मकसद यह है कि अपने दरबार में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलाउन ने सिर्फ एक बार इतनी सी जसारत की कि तश्त के ऊपर रखा हुआ रुमाल बैद की छड़ी से हटाया और सर अतर को उठाकर तंज़ियन तौर पर हंसता रहा, जिसका खुमेजा इसे जिंदगी भर भुगतना पड़ा। मैं ये समझता हूँ कि इस एक गुस्ताखी के अलावा इस मलाउन अज़ल ने इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम के पाक सर से फिर कोई जसारत करने की मजबूरन जुर्रत ही नहीं की थी। बाकी गुस्ताखाना रवायात बाद वालों की वज़ा करदा और नाकाबिल एतबार हैं, क्योंकि वो मुसलमात शिया के खिलाफ हैं। आए हम सब मिलकर दुआ करें कि मज़लूमीन अवलीन व आखरीन के खून न हक का पाक वारस चश्मे ज़दन से भी पहले इस दुनिया में तशरीफ़ लाएं और इन दुश्मनान खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक एक जुल्म का हिसाब लें। मेरे ख्याल के मुताबिक इन मज़लूमीन अलैहिस्सलाम का इंतकाम लेना तो शायद मुमकिन ही नहीं, क्योंकि जिनकी एक मोए बदन की कीमत हजारों और लाखों कायनातें मिलकर भी नहीं हो सकती, तो उनके किसी एक फर्द का एवज या बदला कैसे लिया जा सकता है।
البتہ دل میں یہ حسرت دن بدن شدت اختیار کرتی جا رہی ہے کہ خاندان نبوت و رسالت علیہم الصلوۃ والسلام کے تمام دشمنوں کو یوم سزا دیکھنا جلد سے جلد نصیب ہو، اور یہ تمام ملائن حسرت زدہ مومنین کی آنکھوں کے سامنے اپنے کیفر کردار تک پہنچیں تاکہ ترستے ہوئے دلوں کو کچھ نہ کچھ راحت اور سکون نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامت اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین جلد 4 سے پیش کیا۔ آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل یا ولی المظلومین، اللہ جل یا لسارت الحسین، اللہ جل یا بصارت الحسین، اجر اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔